मोहम्मद जावेद अशरफ। आज मैं आपको सबूतगीन के वो काम बताऊंगा जो उसने अपनी जिंदगी में किए और गुलामी की जिंदगी कैसे गुजारी और बादशाह की जिंदगी कैसे गुजारी। इस तरह ये वाकया ऐसे शुरू हुआ जब सबूतगीन एक गुलाम था, तो उसका आका नसर उसे गुलाम की मंडी में लेके जा रहा था, जहां पर गुलामों की मंडियां लगती थी। ये मंडियां बुखारा में लगती थी। जब उसका आका लेकर जा रहा था तो रास्ते में जब ये सफर करते एक जगह पहुंचे तो वहां पर अल्लाह का एक नेक बंदा मौजूद था। सबूतगीन ने जब उसको देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। तो इसने अपने आका से कहा कि मैं इस मर्द कलंदर से मिलना चाहता हूँ। तो नसर ने कहा ये एक तो दीवाना शख्स है, बस लोग इसकी ऐसे ही बातें सुनते रहते हैं और ये बस ऐसे ही अपनी ही तरफ से बातें करता रहता है। आखिर कुछ देर बातों करने के बाद सबूतगीन ने कहा आखिर मुझे थोड़ा सा ही वक्त दे, अब तो मैंने ही बैठ जाना है। तो नसर ने कहा चलो ठीक है, बात कर लो। तो सबूतगीन क्योंकि गुलामी में था और इसके हाथ पांव जकड़े हुए थे और हाथ पांव में बेड़ियां थी, तो वो चलता हुआ सैयद अमीर अली शाह के पास आया। तो सैयद अमीर अली शाह ने कहा कि जो मुसलमान अल्लाह पाक का शुक्र अदा नहीं करते तो उन्हें जंजीरें पहना दी जाती हैं। तो सबूतगीन ने जब ये सुना तो वो ज़ारो कतार रोने लगा। सैयद अमीर अली शाह जो कि एक मर्द कलंदर थे, तो उन्होंने सबूतगीन के चेहरे को पहचान लिया और पहचानते हुए कहा कि तू एक दिन बहुत ही बड़ा हुक्मरान बनेगा और तेरा जो बेटा होगा वो बुत शिकन कहलाएगा। तो इस तरह सैयद अमीर अली शाह ने उसको एक नसीहत की कि अपने दिल के बुतों को तोड़ और अपनी जंजीरें काट कर बाहर निकल। तो ये फिक्रा सबूतगीन के दिल में बैठ गया जो सैयद अमीर अली शाह ने कहा था। तो वहां से फिर वो रुखसत हुआ और अपने आका के साथ गुलामों की मंडियों में आ गया। जब सबूतगीन गुलामों की मंडियों में पहुंचा तो वहां बहुत सारे गुलाम मौजूद थे। जिस तरह जानवरों की मंडियां लगती थी इसी तरह वहां पर इंसानों की मंडियां लगती थी। ये बुखारा का शहर था और यहाँ पर बहुत से आकाओं ने अपने गुलाम लाए थे जो फरोख्त करना चाहते थे। इसी तरह ये गुलाम भी वहां पहुंचा। तो इसके कपड़े बहुत ही फटे हुए और पुराने थे और इसके चेहरे पर काफी गिर्द गुबार थी। जब सबूतगीन ने यह मंजर देखा कि बाकी गुलाम तो सजे हुए हैं मगर मैं बहुत ही सीधा लिबास पहने हुआ, तो इसने अपने आका से कहा कि काश आका आपने भी मुझे ज़ेब-ओ-तन किया होता, मुझे भी खरीदने को लिए कोई अच्छा ही बंदा आ जाता। तो आका ने कहा कि जिसने खरीदना होता है वो कपड़ों को नहीं बंदे की शख्सियत को देखकर खरीदता है। तो इसी तरह थोड़ी देर के बाद वहां पर अमीर सबूतगीन आ गया। तो वो गुलामों की मंडियों में फिरने लगा। जब फिरते फिरते सबूतगीन के पास पहुंचा तो उसने सबूतगीन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट देखी कि ये शख्स वो सीधा लिबास में भी कितना मुस्कुरा रहा है। तो उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हुई। तो उसने सबूतगीन को खरीद लिया और साथ लेता हुआ अपने वापस महल में आया। तो उस वक्त अमीर सबूतगीन ने कहा कि आज के बाद तू मेरा बेटा है, जिस तरह मेरा बेटा अबू इसहाक है इसी तरह तू भी मेरा बेटा है। तो अमीर सबूतगीन की बात सुनते ही सबूतगीन बहुत ज़ारो कतार रोने लगा। तो अमीर सबूतगीन ने जब ये राज पूछा तो ये क्या बात है कि तू इतना ज़ारो कतार क्यों रो रहा है। तो उसने कहा कि थोड़ी देर पहले मैं बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और आज एक शाही महल में खड़ा हूँ। तो इस तरह दोनों के दरमियान बातें होती रही। तो सबूतगीन ने सबूतगीन को कहा कि तुम्हारे लिए एक मखसूस कमरा बना दिए गए हैं और वहीं पर तुम
رہو گے۔ جب سبکتگین اپنے کمرے میں پہنچا تو وہ بہت ہی اچھی طرح سے سجایا گیا تھا اور اس کے تکیے اور فانوس بہت ہی قیمتی تھے۔ جب وہ سویا تو اس کو اتنے نرم بستر پر نیند نہیں آئی، تو اس طرح وہ ساری رات جاگتا رہا اور ساری رات اسی حالت میں گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو امیر البتگین نے سبکتگین کو بلوایا، اور جب سبکتگین آ گیا تو اس نے کہا کہ آج کے بعد میں تمہیں اچھی تعلیم دلواؤں گا تاکہ تم ایک اچھے سے شہر سوار، ایک اچھے ہنرمند اور ایک عقل مند نوجوان۔ امیر البتگین نے کہا کہ تم ایک اچھے انسان بنو اور تجھ میں یہ تمام خوبیاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح سبکتگین نے پڑھنا شروع کر دیا اور بہت سے علماء کرام سے اس نے تعلیم حاصل کی اور بہت سے بہتر سپہ سالاروں سے شمشیر زنی سیکھی۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور اس کی تمام صلاحیتوں میں پروان چڑھنے لگا۔ امیر البتگین کیونکہ سبکتگین سے بہت گہری محبت رکھتا تھا اور باقیوں جو سپہ سالار تھے ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب اگلا ہمارا سپہ سالار سبکتگین ہوگا، کیونکہ وہ بہت ہی ذہین تھا اور شمشیر زنی میں بہت ماہر تھا۔ جب امیر البتگین نے یہ تمام چیزیں سبکتگین میں پائی تو اس نے موقع دیکھتے ہی سبکتگین کو سالار بنا دیا۔ سبکتگین سالار بنا، وہ ایک بہت ہی دانش مند اور عقل مند تھا، تو اس نے فوجی تربیت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا اور فوجیوں کو مختلف مشقیں سکھانی شروع کر دی۔ تو اس طرح امیر البتگین کی فوج میں بہت ہی بہتری آنی شروع ہو گئی۔ اس طرح ایک شام کو سبکتگین چراگاہوں میں ٹہل رہا تھا۔ اسد شیرازی جو کہ غزنوی کا وزیر اعظم تھا، تو اس کی ایک بہت ہی حسین و جمیل دشیرہ تھی جس کا نام ارمغانہ تھا۔ ارمغانہ جس نے سبکتگین کو دیکھتے ہی اپنا دل ہار دیا اور وہ اس پر شفقت ہو گئی اور وہ چاہتی تھی کہ اپنے دل سے سبکتگین کو اپنا دل کا راز بتا دے، مگر وہ ایسا نہ کر سکی۔ تو کچھ دنوں کے بعد اس نے ناہید کے ذریعے سبکتگین کو خط لکھا اور جب سبکتگین نے یہ خط پڑھا تو اسے طیش آ گیا اور طیش آتے ہی اس نے یہ خط واپس دے دیا اور یہ کہا کہ میں ایک سپہ سالار ہوں اور مجھے شمشیروں کی آوازوں کے علاوہ کوئی چیز پسند نہیں اور نہ ہی میں کسی سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ میری محبت صرف تلوار سے ہے اور میں ایک شمشیر زن ہوں اور اس کے علاوہ میرا کوئی مقام نہیں۔ تو اس سے کہہ دینا کہ آئندہ کے بعد مجھے ایسا کوئی خط نہ لکھے۔ تو ناہید یہ خط واپس لیتی ہوئی ارغمانہ کے پاس آئی۔ ارغمانہ نے جب یہ خط دیکھا تو وہ تلملا اٹھا اور اس نے کہا کہ میں اتنی خوبصورت ہوں اور اس نے میری خوبصورتی کو کیسے ٹال دیا ہے۔ تو ناہید نے کہا کہ وہ ایک بہت ہی نیک انسان ہے اور اس کے دل میں کسی عورت کے لیے کوئی محبت نہیں۔ تو ناہید وہاں سے چلی گئی، لیکن ارغمانہ اسی خیال میں پڑ گئی کہ آخر مجھ میں کیا کمی تھی اور آخر اس نے مجھے کیوں ٹھکرا دیا۔ اسی طرح وہاں اسد شیرازی یہ تمام منظر دیکھ رہا تھا۔ اسد شیرازی جو کہ ایک تاجر تھا اور بہت ہی گھٹیا قسم کا انسان تھا، اس کا دل تھا کہ وہ امیر سبکتگین اور البتگین کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ وہ اکثر اپنی سازشیں کرتا رہتا۔ جب اس نے اپنی بیٹی کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بہت مسکرایا اور مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کے پاس آیا اور کہا، اے بیٹی، اس کام پر تو اور زور دینا شروع کر دے۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے۔ اسد شیرازی کیونکہ ایک نجومی تھا اور اس نے اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ علم نجوم نے مجھے بتایا ہے کہ یہ سبکتگین ایک دن
بادشاہ بنے گا اور اس کا ایک بیٹا ہوگا جو اس سے اس کی طرح حکمران بنے گا اور اس طرح یہ بہت ترقی کریں گے۔ جب ارغمانہ نے یہ سنا تو وہ اور خوش ہو گئی۔ اس طرح دونوں بیٹی اور باپ نے منصوبے بنانے شروع کر دیے اور اسی طرح پھر اس نے خط ناہید کے ذریعے سبکتگین کے پاس بھیجا۔ جب سبکتگین نے یہ پھر خط دیکھا اور اس کو دیکھتے ہی واپس کر دیا، تو جب ناہید یہ خط واپس لے کر آئی تو ارمغانہ کو اور طیش آ گیا اور اس نے اس کا انتقام لینے کے لیے ٹھان لی۔ اور جب اسد شیرازی کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے بھی انتقام لینے کے لیے ٹھان لی۔ تو وہ اکثر اوقات اس کو چاہتا تھا کہ اس کو زہر دے دے، تو اس طرح اس نے کئی مرتبہ ایسی کوشش کی، مگر سبکتگین کو ایک مرد قلندر کی دعا دی اور رب کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جب بھی کسی ملازمہ کے ذریعے اس کو زہر دینا چاہتا تو اللہ پاک کا کرم ایسا ہوتا کہ وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے سبکتگین کو زہر نہیں دے پاتے تھے۔ تو اس طرح امیر البختگین نے اپنی بیٹی کی شادی سبکتگین سے کر دی۔ سبکتگین سے پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے محمود رکھا۔ محمود جب پیدا ہوا تو وہ بہت ہی خوبصورت بچہ تھا۔ جب البختگین نے اس بچے کو دیکھا تو سبکتگین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا بچہ حکمران بنے گا اور حکمران بننے کے بعد یہ بت شکن کہلائے گا۔ تو جب سبکتگین نے یہ بات سنی تو البختگین کو دیکھتے ہوئے مسکرایا اور کہا اے امیر، آپ کا یہاں آنے کے لیے بہت شکریہ۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور محمود 2 سال کا ہو گیا۔ جب محمود 2 سال کا ہو گیا تو اس کو بخار میں آ گیا، تو اس کے چہرے پر چیچک کے نشان پڑنا شروع ہو گئے۔ تو سبکتگین نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بیزار رہنے لگا۔ تو اسے امیر علی شاہ کا خیال آیا، کیونکہ سید امیر علی شاہ تو اس وقت اس دنیا میں موجود نہیں تھے، تو اس نے پوری رات ایسے ہی گزار دی۔ اگلے دن گزرتے ہی رات ہوئی، تو جب وہ رات کو سویا تو سید امیر علی شاہ اس کے خواب میں آیا اور خواب میں آتے ہی اس نے کہا کہ میرا ایک اور درویش ہے جو غزنوی میں رہائش پذیر ہے، اس کے پاس جاؤ اور دعا کراؤ، اللہ پاک اس کو صحت یابی